سالبہ ایک صحابی رسول ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے، غلامی کرتے، کہنا مانتے، اکثر و بیشتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کام کاج کے لیے بھیج لیتے۔ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو آپ گاؤں کے اندر کافی ترقی ہو گئی ہے، لیکن ہم نے اپنے بچپن میں ایسا دیکھا تھا کہ گاؤں کے اندر کافی ایسے گھر ہوتے تھے جن کا فقط پردہ لگا ہوتا تھا، تو بس اوقات پردہ ہوا سے اڑ جاتا تھا تو اندر سے سارا گھر ہی نظر آتا تھا۔ اب گاؤں میں تھوڑی ترقی ہوئی کہ دروازے لگے، پہلے یہ دور تھا، چوری چکاری کا پہلے خطرہ اتنا نہیں ہوتا تھا، یہ وجہ تھی۔ اب آپ 1450 سال پیچھے چلے جائیں اور اس بات کو سوچیں کہ یہ والا جو معاملہ کیسے پیش آیا ہوگا۔ حضرت سالبہ آپ جا رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کام سے بھیجا، تو ایک دروازہ کھلا ہوا تھا تو آپ کی نظر اندر پڑ گئی، تو ایک عورت جو بے پردہ بیٹھی تھی اس پر نظر پڑی اور ذہن کے اندر خیال پیدا ہو گیا۔ جب ذہن میں بس خیال ہی پیدا ہوا تو خوف خدا تو پہلے سے ہی تھا صحابہ کرام کے اندر، خوف ایسا پیدا ہو گیا، رب تعالیٰ کا دبدبہ اس طرح ذہن کے اندر پیدا ہو گیا، خوف خدا اس طرح فوری طور پر آ گیا۔ کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان باتوں سے منع فرمایا ہے، میں نے آپ کے پیغام کے اندر خیانت کر دی ہے۔ بس اسی خوف کے اندر واپس نہیں گئے، کام پر جو کام کی طرف جا رہے تھے وہیں پر بھی نہیں گئے، جنگل کی طرف چلے گئے، اور جنگل میں جا کر زار و قطار رو رہے ہیں، ایک ہی التجا کر رہے ہیں، مالک مجھے معاف کر دے، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا میں تیرے پیارے حبیب کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ بس جنگل کے اندر زار و قطار رو رہے ہیں، اور مفسرین کرام لکھتے ہیں 1 2 3 4 دن نہیں، 40 دن لگاتار روتے رہے وہاں پر۔ آخر کار وحی آ گئی، حضرت جبرائیل آئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، اور حضرت جبرائیل فرمانے لگے اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں اے پیارے حبیب اپنے اس غلام کی خبر لیجئے جو جنگل میں رو رہا ہے، اس کو بلائیے اپنے پاس۔ اب آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ عمر جاؤ میرے اس غلام کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈتے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک پہاڑ کی اور میں پہاڑ کی دوسری جانب ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اس چرواہا سے کہا سالبہ کو جانتے ہو؟ سالبہ کو تم نے دیکھا ہے یہاں پر؟ کہنے لگے میں سالبہ نامی شخص کو تو نہیں جانتا، پر کتنے دنوں سے میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو یہاں پر اتنی درد بھری آواز سے روتا ہے کہ کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، وہ یہاں پر رو رہا ہے بڑے دنوں سے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہمیں بھی اس کی جانب لے چلیے۔ حضرت عمر فاروق وہاں پر گئے اور کہا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ وہ پھر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آیات بینات نازل ہو گئی، میں نے حضور کے پیغام کے اندر، حضور کے فرمان کے اندر نافرمانی کر لی ہے، کیسے مجھے سزا تو نہیں ملنے والی؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا نہیں، ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ کہنے لگے اے عمر آپ سے التجا ہے، میں جاؤں گا ضرور لیکن مجھے شرم آتی ہے، میں اپنے نبی کا سامنا کیسے کروں گا۔ ایک التجا ہے مجھے اس وقت لے کے جائیے گا جب نماز ہو رہی ہو، میں پیچھے نماز میں شامل ہو جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، پھر بارگاہ رسالت میں پیش ہوں گا، رب سے التجا کروں گا۔ تو وہ وقت جو تھا نماز مغرب کا تھا، نماز مغرب ہو رہی تھی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر کھڑے نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت سالبہ نے بھی پیچھے سے نماز پڑھنا شروع کر دی۔
جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ انفطار 30ویں سپارے کی وہ آیات بینات جب تلاوت فرمائیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جب حضور نے یہ آیات بینات تلاوت فرمائی، حضرت ثعلبہ پھر خوف خدا کے اندر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ نماز ہوئی تو پھر صحابہ کرام نے آپ کو اٹھایا، آپ کو گھر پہنچا دیا۔ جب گھر پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، پوچھا اے عمر کدھر ہے میرا وہ غلام حضرت ثعلبہ کدھر ہے؟ تو حضرت ابن فاروق نے فرمایا آقا یوں حال ہوا ہے، اب وہ گھر کے اندر اس کو لے کر گئے ہیں، حضور خود تشریف لے گئے ان کے گھر، حضرت ثعلبہ کے گھر۔ ہم تو آج یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور خود تشریف لے گئے، جہاں کر دیکھا غلام بے ہوش ہے، اس غلام کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا اور بالوں کو سہلا رہے ہیں۔ غلام جب ہوش میں آیا اس نے دیکھا کہ اتنی مبارک گود اور میں گناہگار، سر حضور کی بارگاہ اقدس میں ایک دم سے خوف زدہ ہو کر اٹھ گئے۔ جب اٹھے تو کہنے لگے آقا مجھے معاف کیجیے گا، میرا سر اس قابل نہیں ہے آپ کی گود مبارک میں رکھ لوں، میرا سر اس قابل نہیں ہے، مجھے معاف فرما دیجئے، میری سفارش اللہ کے سامنے کر دیں، مجھ سے جو گناہ ہوا ہے رب مجھے معاف فرما دے۔ اب اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثعلبہ تمہیں معلوم ہے رب کریم کے سامنے تم نے جتنی التجا کی ہے، آہوزاری کی ہے، جتنے آنسو برسائے ہیں، رب تعالیٰ نے تیرے پچھلے بھی سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ ثعلبہ چلو اب اس طرح کرو کہ میرے ساتھ چلو۔ حضرت ثعلبہ پھر بھی تڑپ رہے ہیں، پوچھا آقا آپ نے معاف کر دیا؟ جب آپ نے معاف کیا ہے تو پھر میرا رب بھی مجھے معاف کر دے گا۔ حضور نے فرمایا معاف کر دیا۔ حضرت ثعلبہ نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھے فوری طور پر پھر روح پرواز کر گئی، اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو۔ حضور خود جنازے کے اندر تشریف لے کر گئے۔ آج تو ہمارا مرشد ہو، ہمارے امام ہو، ہمارے بزرگ ہو، ہم جن کے چاہنے والے، ہم جن کے پیروکار، کوئی بزرگ ہو ہمارے کسی ملنے جلنے والے کے جنازے میں آ جائے ہم رشک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا خوب وہ جنازہ تھا حضرت ثعلبہ کا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جنازے کے اندر شریک تھے۔ کیا خوب وہ نظارہ ہوگا کہ عاشق کا جنازہ ہے، بڑی دھوم سے نکلے، نبی کے دربار سے گھوم کے نکلے، مدینے کی گلیوں سے ڈھونڈ کے نکلے۔ اور صحابہ نے وہ منظر دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں اٹھا اٹھا کر چل رہے ہیں، پاؤں کو سائیڈوں پر جس طرح کسی کو بچا بچا کر چل رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس سے پہلے ہم نے یہ منظر نہیں دیکھا جو آج آپ یہ ادا کر رہے ہیں، کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، ہمیں بھی بتائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے حضرت ثعلبہ نے جو رب تعالیٰ کے سامنے التجا کی تھی فرقت اپنے اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے رب نے پچھلے گناہ بھی معاف کیے اور اس کے جنازے کے اندر 70,000 فرشتے بھی رب نے بھیجے ہیں جنازے میں شرکت کرنے کے لیے۔ تو دیکھیے کہ جو رب کے خوف سے ہر وقت ڈرتے تھے، خوف خدا دل میں رکھتے تھے، انہی کے لیے تو آیات بینات نازل ہوئی، رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم سے بھی رب تعالیٰ راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کی بھی بخشش ہو جائے، اور اس رمضان شریف ہمیں یہ خوشخبری مل جائے اس بات کی کہ رب تعالیٰ نے ہمارے بھی گناہ پچھلے سارے معاف کر دی ہیں۔ یہ رمضان شریف ہمارے لیے قیمتی بن کر آیا تھا، ہمارے گناہ بخشوا کر چلا گیا ہے۔ کیا ہی خوب ایسا ہو کہ یہ رمضان میں ہمیں بھی یہ خوشخبری کا پیمانہ میسر ہو اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کے جو پلڑے ہیں وہ دھل جائیں، اور اس کے بدلے میں رب بڑا کریم ہے، ہمیں ڈھیروں ڈھیر ثواب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے
ہر وقت اپنے سامنے جھکنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔